عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ اس تشبیہ میں شدت تعلق کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، یعنی اس تشبیہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ زوجین میاں بیوی میں بہت شدید اور گہرا تعلق ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ایسا قوی اور مضبوط تعلق پیدا کر دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ گہرا دنیا میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ بغیر شدید تعلق کے حقوق و زوجیت کا آسانی سے ادا ہونا دشوار تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حقوق کی ادائیگی کی آسانی کے لیے زوجین میں ایسا قوی تعلق پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے گویا دونوں ایک ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ دونوں جسم ایک جان ہیں۔ غرض جس طرح لباس زینت ہے، اسی طرح شوہر بیوی کی زینت ہے اور بیوی اپنے مرد کے لیے زینت ہے۔ عورت سے تو مرد کی زینت یہ ہے کہ بیوی بچوں والا آدمی لوگوں کی نگاہ میں معزز ہوتا ہے، اور مرد سے عورت کی عزت یہ ہے کہ لوگ اس کے اوپر کسی قسم کا شبہ نہیں کرتے، اور نکاح سے پہلے عورت کی عزت و آبرو ہر وقت خطرے میں رہتی ہے۔ ناظرین، ایک وجہ تشبیہ کی میرے ذہن میں آئی کہ جیسے بغیر کپڑے کے انسان سے صبر نہیں ہو سکتا، اسی طرح بغیر نکاح کے مرد عورت کو صبر نہیں آ سکتا۔ محض تقاضائے نفس ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ عنت وغیرہ میں عورت اپنے خاوند کی محتاج ہے، اور خدمت و راحت رسانی میں مرد عورت کا محتاج ہے۔ چنانچہ بیماری کے زمانے میں بیوی سے زیادہ کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ ایک بوڑھے میاں نے 80 برس کی عمر میں پہلی بیوی کے انتقال کے بعد دوسری شادی کا ارادہ کیا۔ حالانکہ ان کی بہو بیٹیاں بہت تھیں، سب نے منع کیا کہ تمہاری خدمت کے لیے ہم موجود ہیں، نکاح کی کیا ضرورت ہے۔ بڑے میاں نے کہا، بیوی کے برابر کوئی خدمت نہیں کر سکتا، اور موقع پر میں تم کو بتلا دوں گا۔ چنانچہ نکاح ہوا، اور چند سال کے بعد بڑے میاں کو ایک مرض ہوا۔ اس میں دست آنے لگے تو ساری بہو بیٹیاں بدبو سے گھبرا کر الگ ہو گئیں، اور بیوی کی یہ حالت تھی کہ ان کو پیروں پر بٹھا کر پاخانہ کراتی اور استنجا کر کے کپڑوں کو پاک و صاف کرتی تھی۔ دن میں 20-25 دست بھی آتے تو وہ ہر دفعہ اس کو پاک و صاف کر کے لٹا دیتی تھی۔ تو اس وقت بڑے میاں نے کہا کہ میں نے اس دن کے واسطے نکاح کیا تھا، دیکھ لو آج اس کے سوا میرے کوئی کام نہیں آیا۔ بس لباس کی طرح مرد کو عورت سے استغنا نہیں، عورت کو مرد سے استغنا نہیں۔ مرد عورت کا معاون ہے، عورت مرد کی خادم ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ شوہر کے مال کو جوڑنا اور بغیر شوہر کی اجازت کے خرچ کرنا جائز ہے یا نہیں۔ بعض عورتیں رقمیں جوڑ جوڑ کر خاوند سے چھپا کر اپنے گھروں کو بھرتی رہتی ہیں۔ کسی بہانے سے باپ کو دے دیا، کسی بہانے سے ماں کو دے دیا، یہ سخت گناہ ہے۔ مرد کے مال میں عورت کے عزیزوں کا شرعاً کوئی حق نہیں، اگر دینا ہے تو مرد سے پوچھ کر دینا چاہیے۔ خاوند جو مال اپنی بیوی کو دے دے، اس میں تو بلا اجازت عورت کو صرف کرنا جائز ہے، اور جو مال اس کو ہبہ نہ کرے بلکہ گھر کے خرچ کے لیے دے دیا جائے یا جمع رکھنے کے لیے دے دیا جائے، یا عورت نے چپکے سے جوڑ لیا ہو، اس میں شوہر کی اجازت کے بغیر صرف کرنا ہرگز جائز نہیں، حتیٰ کہ سائل کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ شوہر کے لیے بھی ظلم ہوگا کہ عورت کے مال کو بلا اس کی رضا مندی کے تصرف کرے، اور عورت کے لیے بھی یہ خیانت ہوگی کہ مرد کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو خرچ کرے۔ ناظرین، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، لہٰذا مختصر کرتا ہوں۔ آج کل ہم لوگوں کی معاشرت اتنی گندی ہو چکی ہے کہ کسی کے حق کی بھی پرواہ نہیں رہی، اور جہالت کی یہ حد ہے کہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ صفائی و معاملات اور باہمی حقوق کے فرق کا طریقہ ہمارے ہاں کا تھا، لیکن جواب یورپ میں ہے۔